تو میں اب بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالغفار شاہین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ قاری عبدالغفار شاہین صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اما بعد فإن خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع بها آخرین۔ ہر قسم کی تعریف اور تسبیح کے لائق اللہ احکم الحاکمین کی ذات ببرکات ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر۔ محترم بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، معزز علماء کرام، میری مراد مولانا عبدالشکور لدھیانوی صاحب حافظہ اللہ، حافظ رضا اللہ رؤوف صاحب ماشاءاللہ جماعت کے عظیم سرمایہ ہیں۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان کے سامنے کھڑا ہو کر بیان کرنا میں کوئی اپنی حیثیت نہیں سمجھتا۔ اسی طرح آپ کے امام و خطیب فاضل نوجوان برادر مکرم قاری محمد طاہر صاحب اور میرے ماموں جان حافظ طاہر محمود صاحب کے والد محترم، یہ بڑی میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ چند ایک منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے گوش گزار ہوتا ہوں۔ دل کو یقیناً انتہا درجے کی مسرت اور راحت پہنچی ہے کہ الحمدللہ گاؤں کی سطح پر قرآن اور حدیث کی تعلیم کا وہ کام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو بڑے بڑے اداروں میں نہیں ہوتا دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کے اندر اپنی بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے۔ اساتذہ ہیں اس شعبے کے، معلمین ہیں، معاونین ہیں، اللہ تمام کی کاوشوں کو مقبول و منظور فرمائے۔ سنن ابن ماجہ کتاب التعبیر، تعبیر و رؤیا، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس پلٹے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تو وہ خواب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ مجھے اس کی تعبیر کر کے دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس بندے نے جب خواب سنانا شروع کیا وہ کہنے لگا جی میں نے آسمان پہ دیکھا، بادل کا ایک ٹکڑا ہے، اس بادل کے ٹکڑے سے ایک جگہ سے گھی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور ایک جگہ سے شہد کے قطرات جو ہیں وہ اس بادل کے ٹکڑے سے ٹپک رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں، کوئی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو گھی کے قطرات جہاں پر گرتے ہیں وہاں پر اپنی ہتھیلیوں کو سامنے کر کے گھی کو جمع کرتے ہیں، کوئی ایسے افراد آتے ہیں جو گھی اور شہد دونوں کو جمع کرتے ہیں، کوئی اکیلے شہد کے قطرات کو جمع کرتے ہیں۔
پھر میں نے دیکھا کہ اسی بادل کے ٹکڑے سے ایک رسی جو ہے وہ لٹک رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوئے. آپ نے وہ رسی پکڑی. پکڑتے پکڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو کے بلند و بالا چلے گئے. آپ کے بعد ایک اور شخص آیا, اس نے اسی طرح رسی کو پکڑا, چڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. دوسرا آیا, اسی طرح کا عمل کیا. تیسرا آیا, اسی طرح کا عمل کیا. رسی کو پکڑ کے جب آسمان کی بلندیوں پہ چڑھنے لگا, رسی ٹوٹ گئی. پھر اس رسی کو جوڑا گیا. پھر وہ آدمی اسی طرح محنت کر کے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اب برنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. فرمانے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں اس خواب کی تعبیر کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر کر دیں تعبیر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خواب کی تعبیر کی وہ یہ کی کہ آسمان کی بلندیوں پر جو بادل کا ٹکڑا آیا یہ دین اسلام ہے. اس سے جو گھی کے قطرات ٹپک رہے ہیں یہ قرآن کی تعلیم ہے, قرآن کی آیات ہیں. اور جہاں سے شہد کے قطرات ٹپک رہے ہیں اللہ نے یہ قرآن کی شرینی کو اللہ تعالی نے واضح کیا ہے. پھر جو لوگ آتے ہیں اپنی ہتھیلیاں سامنے کر کے گھی جمع کرتے ہیں, کوئی شہد جمع کرتا ہے, کوئی دونوں جمع کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں, اس کی لذت کو محسوس کرتے ہیں. اور بعض لوگ, ایک حدیث میں الفاظ تھوڑے سے اضافی آتے ہیں کہ بعض لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ نظارہ, نہ وہ شہد کے قطرات کو جمع کرتے ہیں نہ وہ گھی کے قطرات کو جمع کرتے ہیں, وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت ایک طویل ترین حدیث ہے, تو میں اختصار سے صرف ایک نقطہ اس میں سے لے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خواب کی شکل میں تعبیراتی اعتبار سے اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ قرآن ایک لذت سے بھری ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر اللہ نے مٹھاس اور شیرینی رکھی ہے, اور یہ انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے. اور یقین سمجھیں, جس انسان نے قرآن کریم کے ساتھ محبت کی ہے, اللہ کا کلام سمجھ کے, اللہ تعالی کی گفتگو سمجھ کے, اس کو باعث برکت سمجھتے ہوئے جس انسان نے قرآن کریم کے ساتھ محبت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسی اقوام کو بلند و بالا عظمتیں عطا فرمائی ہے. اور جس انسان نے قرآن سے لگاؤ نہیں نہ کیا, وَيَضَعُ بِهَا آخَرِينَ, اللہ نے جس نے قرآن کے ساتھ محبت نہیں کی, اللہ نے ایسی قوموں کو قرآن سے محبت نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ نے دنیا میں رسوا کر دیا. مجھے ایک حدیث چھوٹی سی ایک واقعہ یاد آتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کو صاحب وسادہ بھی کہا جاتا ہے, صاحب سواک بھی کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ ان کے پاس ہوتا, مسواک عمومی طور پر آپ کے پاس ہوتی, جب ضرورت پڑتی آپ کو پیش کرتے, آپ آرام کا ارادہ فرماتے تکیہ پیش کرتے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, حضرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ موجود تھے. رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے دونوں صحابہ سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے آؤ مسجد نبوی میں چلتے ہیں. دونوں ساتھ ہیں, مسجد نبوی کے قریب پہنچے, اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا غور کر کے جب آواز کو سنا تو آپ ابو بکر و عمر سے فرمانے لگے کہ ابو بکر و عمر, آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح مسجد نبوی کے اندر جناب جبرائیل قرآن پڑھ رہے ہیں.
حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، عمر فاروق فرماتے ہیں، ہمارے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ ہم جلدی جلدی دوڑیں جائیں دیکھیں کہ جبرائیل قرآن مسجد نبوی کے اندر آ کے پڑھتا ہے۔ ہم نے جب جا کر دوڑ کر جا کر دیکھا تو فذاق عبداللہ ابن مسعود، تو یہ قرآن کریم کی تلاوت جو کر رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود فرما رہے تھے۔ یہ اعزاز ہے، یہ ایک تمغہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرآن پڑھے اور لہجہ اللہ جبرائیل کا بنا دے۔ اور یقین سمجھیں، بے شمار اس طرح کے قرآن کریم کے حوالے سے صحابہ کے ساتھ منسلک واقعات ہیں، بہت معروف و مشہور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسید ابن حزیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پڑھتے ہیں، گھوڑا بدکتا ہے، خاموش ہوتے ہیں، گھوڑا ساکن ہو جاتا ہے۔ الغرض ماجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، فرمایا اسید تیری زبان سے جو قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی اس میں لذت اور تاثیر اتنا تھی، تیرا جو گھوڑا بدکنے لگا تھا اس کے اندر لذت اور تاثیر تیرے زبان سے نکلنے والے کلمات میں یعنی قرآنی آیات میں ایسی اللہ نے تاثیر پیدا فرمائی، آسمان سے اللہ نے فرشتے اتار دیے، وہ تیری تلاوت کو سن رہے تھے۔ آپ نہیں نہ دیکھ سکتے، اللہ کی دیگر خلائق دیکھتی ہے۔ اگر آپ اسی طرح قرآن پڑھتے رہتے، فرشتے اسی طرح آپ کی تلاوت کو سننے میں مگن رہتے، واللہ صبح ہو جاتی، سارے معاشرے کے لوگ یعنی وہاں پر جو موجود تھے، جس کا جی چاہتا وہ آ کر اللہ کے ان نورانی فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ میرے بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، آج یہ قرآن ہمارے معاشرے میں موجود ہے، نسخے کی شکل میں، صحیفے کی شکل میں موجود ہے، لیکن ہم نے یہ قرآن اپنے گھروں میں باعتبار تبرک کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات ہمارے لیے اتاری ہیں، تعلیمات سے ہمیں کوئی وابستگی نہیں ہے۔ قرآن ہے، اللہ نے اس کے متعلق بڑے زبردست چیلنج بھی دیے ہیں، لوگوں نے کوشش کی، بڑا زور لگایا۔ ایک تاریخی روایت میں نے پڑھا ہے، تفسیری روایت میں، کہ جزیرت العرب میں عام اعلان ہوا کہ لوگوں، اللہ نے ہمیں یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ قرآن تم اپنے نزدیک نعوذ باللہ سچا نہیں مانتے، تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی ذات سے خود تیار کرتا ہے، پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ تعلیم یافتہ سمجھتے ہو۔ تمہارے اساتذہ ہیں، تمہارے پروفیسر ہیں، تمہارے ٹیچر ہیں، تمہارے لیے بڑے بڑے مطلب یہ ہے کہ تعلیمی میدان ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روئے زمین پر کوئی استاد نہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم و شان کلام بنا سکتا ہے، اس کے مقابلے میں بالاولیٰ تمہیں بھی بنا لینی چاہیے۔ آپ اس کے جیسی ایک کتاب تم بھی بنا کے لے آؤ، نہ بنا سکے۔ اللہ نے پھر ایک اور چیلنج دیا، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اگر اس کتاب کے جیسی کتاب نہیں بنا سکے تو کم از کم 10 صورتیں لے کے آؤ۔ 10 صورتیں نہ لا سکے، اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اگر 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو کم از کم ایک صورت بنا کے لا کے دکھا دو۔ ایک صورت بھی نہ بنا سکے۔ پھر اللہ نے چوتھا چیلنج دیا، اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں نہ کر سکے پھر قیامت کی دیواروں تک تم یہ کام کر سکتے ہی نہیں، تمہاری جرت ہی نہیں۔ تو پورے جزیرت العرب کے جو مشرکین تھے، کافر تھے، تکلیف اور اذیت محسوس کی، انہوں نے کہا اچھا اللہ ہمیں چیلنج دیتا ہے۔ انہوں نے پورے جزیرت العرب کے بڑے بڑے جو دانشور، فلاسفر اور تعلیمی طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان میں سے 100 افراد کا انتخاب کیا، 100 بندے جمع کیا، پھر چھانٹی کی
10 اس میں سے نکالے، 90 مزید تعلیم و تربیت والے اکٹھے کیے، الغرض چھانٹی کرتے گئے، ایک شخص باقی بچا جس کے اوپر پورے جزیرت العرب کا اعتماد تھا کہ اس سے زیادہ ہمارے اس معاشرے میں تعلیم یافتہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسے کہا جی آپ یہ کمرے میں بیٹھے، زندگی کی تمام سہولیات آپ کو ملیں گی، آپ صرف ایسا کام کریں کہ قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لا دیں، بس پھر آپ کا کام ختم ہے، دنیا جہان کی نعمتوں سے ہم آپ کو نواز دیں گے۔ وہ بندہ بیٹھا، تفسیری روایت ہے، وہ بندہ بیٹھا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو خام خام مسکراتا ہوا، کھل کھلاتا ہوا آیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے جی بات یہ ہے، میں نے ایک سورت بنائی ہے، قرآن کے مقابلے میں ایک سورت میں نے بنائی ہے۔ کون سی بنائی ہے جی؟ کلمات کہنے کے بعد بے ساختہ وہ بندہ مسکرایا اور پھر کہنے لگا کہ رب اکبر کی قسم ہے، ساری دنیا مل جائے، میں اکیلا کیا ساری دنیا مل جائے، قرآن کے جیسی کوئی مائی کا لال صورت بنا سکتا نہیں بنا سکتا۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ آسمان کی بلندیوں سے اللہ نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو آسمان سے نازل بھی خود کیا ہے، جس نے نازل کیا وہ کائنات کا رب ہے، جو لے کر آتا ہے وہ امین ہے، پوری دنیا کائنات کی مخلوقوں میں سے سب سے امین ہے، اور جس کے پاس لایا گیا تو اس کی امانت کی مثال ہی کوئی نہیں ملتی۔ لوگ کفار مکہ، صحیح سند کے ساتھ روایات موجود ہیں، اگر کفار مکہ لمبے چوڑے سفروں پہ جاتے، اپنی جوان سالہ بچیوں کو، بیویوں کو بطور امانت کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوڑ کے جاتے کہ اگر ہماری غیرت کا کہیں پر اس روئے زمین پر ہمارے بعد تحفظ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی حفاظت کی، قیامت تک اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور میں بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہوں، ہمارے معاشرے میں ایک مسلمانوں کا طبقہ پایا جاتا ہے، پرلے درجے کا نکھٹو قسم کا طبقہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، حالانکہ اپنا معذرت کے ساتھ بخاری شریف کے متعلق ہے محدثین کا اصول کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد اگر اس روئے زمین پر حدیث کے شعبے میں صحیح ترین کوئی کتاب ہے وہ امام بخاری کی صحیح البخاری ہے، الجامع الصحیح البخاری ہے۔ لیکن یہ طبقہ اتنا تعلیمی اعتبار سے بیچارہ مظلوم، یا چلو مظلوم نہیں کہتے، بے درد طبقہ، اتنا بے درد طبقہ جنہوں نے کم از کم یہ الفاظ بخاری جیسے چلو لکھ دیتے ایک بات سمجھ آتی، انہوں نے کیا کہا کہ ان الہدایت قل قرآن، نعوذ باللہ جو ہم نے کتاب ہدایہ لکھی ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ معاف فرمائے اللہ کا قرآن ہے۔ کفار مکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، قرآن کے جیسی ایک صورت بنانے کے اندر وہ ناکام ہوئے، ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن یہ بد نصیب لوگ مسلمان کہلانے والے، انہوں نے کہا اگر وہ اللہ کا چیلنج قبول نہ کر سکے تو ہم اللہ کے فضل سے موجود ہیں، ہم نے قرآن کے جیسی کتاب بنا کے لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ جب اس طرح کی بے ادبی ہوتی ہیں، یقین سمجھو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت سے ان کے دل جو ہے وہ خالی کر دیتا ہے۔ قرآن سے محبت ہے۔ اب دیکھو 20 مسائل ہے علماء کی موجودگی میں بس آخری بات کہنے لگا ہوں، 20 مسائل ہیں، ان مسائل پر اگر میرے جیسا کم از کم طالب علم روشنی ڈالتا رہے تو بے شمار وقت درکار ہے، پھر بھی کما حق ہو ہم بات نہیں کر سکیں گے۔ بے شمار دلائل ہیں، لوگوں نے بڑی دلیری کے ساتھ
بڑی جرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اللہ کے قرآن کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اہل ایمان کامیاب ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے لکھا جی خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی نماز میں کامیاب ہے، یعنی وہ اہل ایمان کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ بات کوئی اتنا سمجھ نہیں آئی، یہ بات اتنا کوئی مفہوم ہمارے دل و دماغ میں نہیں بیٹھا۔ تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری سمجھ محدود ہے، اللہ کا کلام لامحدود ہے، انہوں نے پھر اس لامحدود کلام کو محدود کرنے کی غلیظ جسارت کرتے ہوئے کیا کہا؟ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، جبکہ واضح الفاظ ہیں۔ اللہ کا قرآن واضح کہتا ہے واسع کرسیہ السماوات سے مراد اللہ کی کرسی ہے۔ تعریف ہے، قرآن کا مقابلہ ہمارا مسلمان کرے، حدیث کا مقابلہ ہمارا مسلمان کرے، اللہ کے نبی کے فرامین آئے تو مسلمان ڈٹ جائے، مسلمان کہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ سے دھوکہ ہوتا ہے، آپ کوئی جانور خریدتے ہیں، دودھ والا جانور خریدتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں انہوں ایکڑا لگ گیا ہویا، بندہ ایکڑا لا کے دن دے، مثال بطور 3 دن 4 دن 2 دن لگاتار اس نے بھینس کا دودھ نہیں نکالا، حوانہ دودھ سے بھر گیا ہے۔ جب وہ منڈی میں جانور کو لے کے گیا، پوچھا اگلے گاہک نے ہاں بھی یہ کتنا دودھ دیتی ہے؟ یہ جی ایک ٹائم کا 15 کلو دیتی ہے۔ بالٹا آ گیا، دودھ نکالنے لگ گئے، 15 کلو دودھ واقعتاً نکال دیا بھینس نے۔ بندہ مطمئن ہو گیا، اس نے کہا جی میں لیتا ہوں، میں یہ لیتا ہوں۔ مطمئن ہو کے وہ لے گیا، 2 دن اس نے بھینس کا دودھ نکالا، تیسرے دن پتا چلا کہ یہ تو جی 3 کلو سے اوپر جاتی نہیں ہے، یہ تو میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اب حدیث کہتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ گاہک جو ہے جس نے بھینس خریدی ہے، اگر وہ نہیں نہ رکھنا چاہتا، پھر اس کے ساتھ کھجوریں اور وہ بھینس وہ جو ہے اصل مالک کو واپس لوٹا دے، کہے جی میں نے نہیں لینی، جتنے دن اس نے دودھ پیا ہے اس کے عوض وہ کھجوریں دے گا۔ اب ایک مسلمان ہے، مساجد کا امام ہے، خطیب ہے، منبر رسول کا اپنے آپ کو وارث سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس حدیث کا کم از کم میری سمجھ سے یہ حدیث کا مفہوم بالا تر ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس نے پیا تو دودھ ہے، کرنا تو اس کو واپس دودھ چاہیے تھا، یہ کھجوروں کا کیا معاملہ ہے؟ اس مناسبت سے وہ کہتا ہے یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لہذا یہ ہمارے مسلک کے مطابق حدیث قابل عمل ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہو اور یہ جرت پیدا کرے اپنے اندر، ایک مسلمان کے اندر یہ جرت پیدا ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ 2 مسلمان آپس میں بیٹھ کر تجارت کرتے، میں موبائل بیچ رہا ہوں، میرا بھائی خرید رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ جب تک کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، سودا طے ہو گیا ہے، میں نے پیسے لے لیا، اس نے مجھ سے موبائل لے لیا ہے، معاملات طے ہو چکے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے میرا دل کرتا ہے یار میں نے موبائل آپ کو نہیں دینا، میرے پیسے اپنے لے لو، میرا موبائل دے دو، مجھے اختیار ہے، میں اپنی چیز واپس لے کر اس کے پیسے واپس دے سکتا ہوں۔ وہ بیٹھے بیٹھے مجھے کہہ دے مول صاحب اپنا موبائل واپس لو، میرے پیسے میں نے نہیں لینا، اس کے پاس اختیار ہے۔ جب دونوں مجلس کو برخاست کر کے کفارہ مجلس کی دعا پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پھر دونوں کے پاس یہ واپس کرنے کا جو اختیار ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، باہمی محبت اور پیار کی فضا ہے، جی چاہے تو رد و بدل کر لیں وگرنہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ حدیث ایک چوٹی کے امام کے پاس پہنچی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جس انسان کے نام پر آج مذہب ہے،
جس امام کے نام پر آج لوگوں کی روزی روٹی چلتی ہے، وہ امام اس حدیث کے متعلق کہتا ہے ھذا ھذیان نعوذ باللہ، میرے نزدیک، ھذیان بمعنی بکواس، فضول بات، وہ کہتا ہے جی میرے نزدیک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ فضول چیز ہے۔ اب بتائیں، ایک مسلمان ہو، اپنے آپ کو اہل ایمان کہے، بلکہ ایسا دعویٰ کرے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوں، صحابی کو میں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، وہ دعویٰ بھی کرے، اور عمل یہ ہو۔ میرے بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، جب سے ہم نے قرآن اور حدیث کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کی قسم ہمارا معاشرہ ذلیل ہو گیا۔ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، تعلیمات حاصل کریں۔ بڑی خوشی اور مسرت ہوئی الحمدللہ قاری طاہر صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید استطاعت اور توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو مخلص معاونین عطا فرمائے۔ ویسے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ میرا تجربہ ہے، میرا وہ چھوٹا بھائی ہے، تو میں نے ایک علاقے میں، گوجرے کے ایک علاقے میں الحمدللہ 7-8 سال طالبات کا میں نے مدرسہ بنایا، اور وفاق المدارس السلفیہ کے میں نے پورے وفاق کے پیریڈ میں نے اور میری اہلیہ نے ہم نے پڑھائے، لوکل کوئی پیریڈ نہیں ہے، اور 8 بچیوں کو الحمدللہ ہم بخاری شریف کی سند دے کر 472 میں اب میری ڈیوٹی ہے۔ 8 بچیوں کو ہم نے بخاری شریف الحمدللہ پڑھائی ہے، اور الحمدللہ سارے وفاق کے پیریڈ ہیں، کوئی بھی عام سادہ پیریڈ نہیں ہے لوکل۔ لیکن یہ ہے کہ پھر قوم سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی، حسد ہوتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ پھر عالم دین کو احترام ملنے لگ گیا ہے، کام کر رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، تعلیم و تربیت دے رہا ہے، نسلوں کو بنا رہا ہے، پھر لوگ مر جاتے ہیں۔ نفاق جو ہے یہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، یہ مر جاتے ہیں لوگ، ہیں جی اتنا کام دین کا کر دیا، فلاں کر دیا۔ یہ حسد کی آگ اتنا برباد کرتی ہے۔ مولویوں کا کیا ہوتا ہے، ایک مسجد سے اٹھتے ہیں، دوسری مسجد والے سامنے کھڑے تھے، بھی ہمارے پاس آ جا۔ ہماری روزی روٹی اللہ تنگ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ منافقین اپنے گاؤں کا حسد کر کر کے بیڑا گر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، شارین کے شر سے، فاسدین کے فساد سے آپ کی جماعت کو، آپ کے امام صاحب کو، آپ کے طلباء اور آپ کے مرکز کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء